ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان اور عقیدہ صحیحہ عطا فرمایا ہے. ایمان کامل اور عقیدہ صحیحہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور آخرت کا سب سے انمول خزانہ ہے. اور جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی ایمان کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر وقت آئے تو جان دے دو لیکن اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کرو. فتنوں کے اس دور میں ایمان والا ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو اور ایمان کی بقا ہو. کیونکہ جب فتنوں کی آندھیاں چلتی ہیں تو کتنوں کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں اور کتنوں کے ایمان جو ہے متزلزل ہو جایا کرتے ہیں. تو ایمان والا ہونا تو بہت بڑی بات ہے ہی، لیکن فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. آج کے دور کے اندر بالکل حالات ایسے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرانے والا مسئلہ ہے. ایمان کب تباہ ہو جائے، ایمان کب خراب ہو جائے، کب کون کس فتنے کا شکار ہو جائے، یہ کہا نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. چوروں کی نگاہ تمہارے ایمان کی دولت پر اتنی گڑی ہوئی ہے اور تم یہ ہو کہ تمہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے عزیزو، بدقسمتی سے آج جہاں بہت سارے فتنے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فتنہ جو ہے صلح کلیت کا فتنہ ہے. صلح کلیت کا مرض اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. باطل مذہب والوں سے میل جول، ملاقات، معاشرتی مجبوری، کبھی سوسائٹی مجبوری، کبھی فیملی مجبوری، یعنی طرح طرح کی مجبوریوں کا بہانہ بنا کر کے معاذ اللہ گوبر اور دودھ کو ایک کیا جا رہا ہے. شراب اور شہد کو ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی بہت ساری مجبوریوں کا نام لے کر کے ہم لوگ معاذ اللہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مرض اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ آج اگر علماء اہل سنت اس فتنے کے خلاف بات کریں اور بد مذہبوں کا رد کریں، یہ فقیر بھی جب رد کرتا ہے باطل فرقوں کا تو ہمارے خلاف ایک ایسا طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے جو رکنے والا ہی نہیں ہوتا ہے. گالیوں کا سلسلہ اور برا بھلا کہنے کا سلسلہ. لیکن ہمیں اس سے نہ کل گھبراہٹ تھی نہ آج گھبراہٹ ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہی ہمیں یہ جام پلایا ہے.
خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ لہٰذا دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی کامیابیوں پر نہ ہم مسلمان کل اتراتے تھے نہ آج اتراتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں روٹی چٹنی بھی ملے، ہمیں دنیا میں کوئی برا بھلا کہتا رہے، سب گوارا ہے، لیکن ہمیں آخرت کی عزت پسند ہے۔ آخرت کی ذلت ہمیں نہیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی ہمیں ذلیل کہتا رہے، جب ہم کسی کو رد کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اچھے اخلاق میں نہیں آتے ہیں۔ میں آج کچھ نظائر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بد مذہبوں کے خلاف، دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے خلاف قرآن کا انداز کیا ہے، حدیث کا انداز کیا ہے، اور پھر صحابہ کا انداز، اللہ کے نیک بندوں کا انداز کیا ہے۔ تو کیا تم جاہلوں کے یہاں قرآن بھی معاذ اللہ بے تہذیب ہو چکا ہے؟ کیا تم جیسے بدتمیزوں کے یہاں حدیث میں بھی تہذیب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے؟ وہی چیز ہم بولیں تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ اچھے اخلاق میں نہیں ہے، لیکن وہی چیز تو قرآن میں ہے، وہی چیز تو حدیث میں ہے۔ وہی سختی جو آج ہم بریلوی کہلانے والے، جبکہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ کان کھول کر کے سن لو۔ ہم بریلوی اپنے آپ کو صرف اور صرف امام احمد رضا کی نسبت سے کہلاتے ہیں، اور صرف بریلوی کیا، ہم تو اجمیری بھی کہلاتے ہیں، ہم تو اشرفی بھی کہلاتے ہیں، کچھوچوی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ نسبتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، جماعت کوئی نہیں ہے ہماری جماعت فقط اہل سنت و جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیوبندی بھی کان کھول کے سن لیں، ہماری جماعت فقط کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ تم کو گمراہ کرتے ہیں کہ بریلوی تو آج پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بریلوی آج پیدا ہوا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ بریلوی حضور کے زمانے سے؟ لیکن جو نظریہ بریلویوں کا ہے، یہ نظریہ تو حضور کے زمانے سے ہے۔ جو عقیدہ بریلویوں کا اس زمانے میں ہے وہ الحمدللہ حضور کے زمانے سے ہے۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر آپ بالکل مت گھبرایا کیجئے، ہم اہل سنت و جماعت۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ نہیں فرمایا بریلوی کا ہے بیڑا پار۔ یہ تو ہماری سی پہچان ہے۔ ہم پہچان میں کیا کیا کہیں گے؟ اجمیری کا ہے بیڑا پار، بریلوی کا ہے بیڑا پار، کیا کیا نسبتیں لیں گے؟ تو ہم فقط کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لہٰذا کچھ نظائر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ایسے لوگوں سے دوستی اور ایسے لوگوں سے تعلقات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ وہابی اپنے گندے عقیدوں کی وجہ سے کافر و مرتد ہے، اور اللہ صاف لفظوں میں فرماتا ہے مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، یعنی دوست بنانا ہے تو مسلمانوں کو بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتاؤ کیا یہ گوارا ہے؟ جس نے پیدا کیا تعلق اسی سے نہیں۔ وہابیوں سے تعلق منظور ہے، اللہ سے تعلق منظور نہیں۔ اللہ سے تعلق ختم ہونے دو، وہابی سے ہمارا تعلق باقی رہنا چاہیے، دیوبندیوں سے اہل حدیثوں سے ہمارا تعلق نہیں ختم ہونا چاہیے، اللہ سے ختم ہوتا ہے ہونے دو۔ تو تم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ پیدا اسی نے کیا ہے، کھلا بھی وہی رہا ہے، پلا بھی وہی رہا ہے، ہر چیز وہی تمہیں عطا کر رہا ہے۔ سب سے تعلق ختم ہو جائے گوارا ہے، اللہ سے تعلق نہیں ختم ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم نے کافروں کو اپنا دوست بنایا تو جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ یعنی کبھی کبھار ڈر کی بنیاد پر کوئی بندہ جو ہے مل جاتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یوں ہی محفلوں میں جا کر کے بیٹھنا یہ کون سا ڈر ہے؟ شادی بیاہ میں جانا وہابیوں کے ہاں یہ کون سا ڈر ہے؟ تمہارے گردن پہ کسی نے چوری رکھ دی تو یہ ڈر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں جا کر کے ان سے اپنی بیٹیوں کو دینا، وہاں سے بیٹوں کو لینا، یہ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ تو ایسی رشتہ داریاں کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر وہ وہاں رشتہ داری کرتے ہیں تو مجھ سے رشتہ ختم ہو جائے گا، مجھ سے کوئی علاقہ نہیں رہ جائے گا۔
جنگ احزاب کے موقع پر حضرت عبادہ بن صامت، یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ جنگ احزاب کے موقع پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ 500 یہودی میرے ہمدرد ہیں، یعنی 500 یہودی ایسے ہیں جو میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ جنگ احزاب دشمنوں سے تھی، تو عبادہ بن صامت نے کہا، رسول اللہ 500 یہودی ہیں، اگر مجھے مل جائیں تو ہم دشمنوں کے مقابلے میں چلیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ وہی پیغام ہے جو تاج الشریعہ نے دیا تھا، یہ وہی پیغام ہے کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بریلی شریف سے ایک مرتبہ ایک کالم چھپا تھا پیپر کے اندر، اگر دیوبندی اتنے فکر مند ہیں کہ ہمیں مل جانا چاہیے تو آؤ، ملک ہمارا بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی ذات ہے۔ آؤ، اگر اتحاد کرنا ہے، آج فقیر قادری بھی اعلان کرتا ہے اتحاد کرنا ہے تو آؤ، ہم بھی چاہتے ہیں۔ ہم نے کب چاہا؟ فرقہ تو تم نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا ہے۔ کاش آج پورے ہندوستان میں یا رسول اللہ کہنے والے ہوتے تو ان پیشاب پینے والوں کی ہمت ہوتی ہمارے خلاف بات کرنے کی۔ فرقہ تو تم نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے۔ آج بھی موقع ہے، آؤ، ہم تمہیں خود سینے سے لگائیں گے، لیکن تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی مسجدوں سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگواؤ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگواؤ۔ ملک بچانے کے لیے ہم نہیں ملتے ہیں، ہم ایمان بچانے کے لیے ملتے ہیں۔ ایمان بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس جیسے ملک ہزاروں ملک عطا فرمائے گا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں پر ایک ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا قربان ہے حضور کے قدموں پہ۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ جب حضرت عبادہ بن صامت نے کہا، یا رسول اللہ 500 یہودی کو بلا لیتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ کافروں سے لڑنے کے لیے کافروں کا سہارا، عجیب حال ہے۔ چوروں کے خلاف رپورٹ کروانی ہو تو چوروں کو ہی پولیس اسٹیشن میں لے کر کے جا رہا ہے، تو کیسے رپورٹ لکھی جائے گی؟ کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپے گا وہ، یہ حال ہو چکا ہے۔ آج ہم یہ نعرہ تو دیتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، لیکن کیا اس پہ عمل بھی ہے؟ اس پہ عمل صحابہ کا تھا۔ قرآن میں وہ آیت کریمہ ہے نا کہ تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اور رسول پر ایمان رکھے اور پھر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے ہی محبت کرے۔ میں وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ فی الحال نہیں کرتا، لیکن وہ آیت کریمہ موجود ہے 28ویں پارے کے اندر، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، کہ کوئی ایسی قوم جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، تم پاؤ گے ہی نہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، پوری وہ آیت کریمہ ہے، چاہے وہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، قبیلے والے ہوں، خان کوئی بھی ہوں، اگر اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تو اللہ سے پیار کرنے والا کبھی ان سے پیار کر ہی نہیں سکتا ہے، اس حضور سے پیار کرنے والا کبھی ان سے دوستی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جانتے ہو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان بعد میں لے کر کے آئے۔ ایک مرتبہ جب حالت کفر میں تھے، حضور کے خلاف انہوں نے کوئی بات کہہ دی، ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ ابو بکر صدیق کے والد زمین پہ گر گئے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے کر کے آئے، وہ ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئے۔ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، حضور کو خبر ہو گئی، کہا ابو بکر اپنے والد کو مارا؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بعد میں ایمان لے کر کے آئیں گے وہ، تم بہانے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ فرمایا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب سنو جواب صدیق اکبر کا، فرماتے یا رسول اللہ اگر تلوار ہوتی تو گردن اڑا دیتا، تلوار نہیں تھی تو صرف تھپڑ مارا تھا۔ مجھے بتاؤ یہ باپ کو مارا تھا تھپڑ، یہ اخلاق اچھے اخلاق میں ہے یا برے اخلاق میں؟ ہمت ہے تو برے اخلاق میں بتا دو اس کو۔ یہ عمل ہے صدیق اکبر کا، اور اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو بتاؤ کہ یہ برا عمل ہے۔ مر جاؤ گے نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ یہ اس بندے کا عمل ہے جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے کائنات کے اندر، یہ اس کا عمل ہے، اور یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھا کے بھگا دیا۔ میں ایک مرتبہ مسافہ کرتے نکل رہا تھا، ایک دیوبندی کھڑا تھا، میں نے پوچھا دیوبند، کیونکہ حلیہ ہی بتا دیتا ہے یہ اپنا ہے کہ ادھر والا ہے۔ میں نے مسافہ نہیں کیا، کسی نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لائن میں کھڑا ہو گیا تھا۔ لائن میں کیا میرے پاؤں بھی چاٹے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ امام احمد رضا نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ صدیق اکبر کا عمل تھا کہ اپنے باپ کو ایسا تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئے۔
مجھے بتاؤ یہ اچھے اخلاق میں ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسوں کے حوالے سے سخت جملے استعمال کرنا یہ برے اخلاق میں نہیں آتا ہے جیسے تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے، یہ اخلاق حسنہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گویا کہ وہ صحابہ کہتے تھے تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، حضور کے دشمن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت آئیے صحابہ کرام کے واقعات، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جنگ احد میں حضرت عبیدہ نے اپنے باپ جرہ کو قتل کر دیا دشمنی رسول کی بنیاد پر، سر کٹا ہوا حضور کی بارگاہ میں لے کر کیا کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ جرہ کا سر قتل کاٹا اور حضور کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا، یہ وہ صحابہ تھے۔ حضرت ابو صدیق جنگ احد میں، جنگ بدر میں اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن، بعد میں یہ بھی ایمان لے کر کے آئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، لیکن جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے تھے۔ حضرت ابو بکر نے للکارا، اپنے بیٹے کو للکارا، بتائیے باپ کتنا پیار کرتا ہے، لیکن یہاں صدیق اکبر حضور کی طرف سے بدر میں لڑ رہے ہیں اور بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے ہے، للکارا صدیق اکبر نے، ہمت ہے تو عام مقابلے کے اندر حضور نے منع فرما دیا، بعد میں ایمان لے کر کے آئے ہو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو بدر کے دن قتل کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ نے ربیعہ کے تینوں بیٹے عتبہ، شیبہ اور ولید کو بدر کے اندر مارا۔ یا بارہا آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تین بدر کے اندر مارے گئے، یہ جانتے ہو کون تھے؟ یہ جو عتبہ، شیبہ اور ولید مارے گئے یہ امیر حمزہ، مولا علی اور عبیدہ کے رشتوں میں آیا کرتے تھے یہ، اور بدر کے دن ان تینوں نے انہی تینوں کو مارا، گویا کہ ان تینوں نے بتایا تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابہ کرام کا، حضرات صحابہ کرام کا عمل تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا ہے الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان سے ہے، یعنی اپنے اندر غیرت پیدا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور مقصد لانا، مقصد براری یہ منافقت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من لا غیرت لہ لا دین لہ، جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تمہارے اندر غیرت کیا باقی رہ گئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی باتوں پر حضور کے دشمنوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ لیتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا کر دیا، جو انہوں نے اپنا منشی رکھا تھا نا، منشی لکھنے والا، ایک نصرانی کو رکھ لیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں، نصرانیوں، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو فاروق اعظم نے کہا اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا اے فاروق اعظم، نصرانی کا دین اس کے ساتھ ہے، مجھے تو اس کے لکھنے پڑھنے سے غرض ہے۔ آج صلح کلی بھی یہی کہتے ہیں، وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، اس کا دین اس کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہم تو اپنی قبر میں رہیں گے، تم ضرور اپنی قبر میں رہو گے، لیکن اس کی نجاست تمہاری قبر میں ضرور آئے گی، اس کی نحوست تمہاری قبر میں ضرور آئے گی۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا اس کا دین اس کے ساتھ ہے، مجھے تو اس کے لکھنے پڑھنے سے غرض ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے، تم انہیں عزت نہ دو، اس لیے کہ تم نے اس کو لکھنے کے لیے رکھا ہے، تو جتنے لوگوں کا وہ لکھے گا، لکھوانے والے اس کی عزت کریں گے، اور یہ عزت تمہاری وجہ سے ہے۔ تو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے تم اسے عزت نہ دو، اللہ نے انہیں دور کیا ہے تم انہیں قریب نہ کرو۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بغیر اس کے بصرہ کی حکومت کا کام نہیں چلے گا، یعنی ان کو بصرہ کا حاکم بنایا تھا ابو موسیٰ اشعری کو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بغیر اس کے لکھے بصرہ کی حکومت کا کام نہیں چلے گا، دشوار ہو جائے گا، میں نے مجبوراً اس کو رکھا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایسا لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، تو میں نے مجبوراً اس کو رکھا ہے۔ فاروق اعظم کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ فاروق اعظم نے کہا اے ابو موسیٰ اشعری، اپنی حکومت کو چلانے کے لیے تم یہ کہتے ہو مسلمانوں میں ایسا لکھنے والا نہیں ہے، اس کو میں نے مجبوراً رکھا ہے، اس کے بغیر حکومت کیسے چلے گی؟ فاروق اعظم نے کہا یہ بتاؤ نصرانی اگر آج مر جائے تمہاری حکومت کل کیسے چلے گی؟ اور مر تو کبھی بھی کوئی سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اگر آج یہ نصرانی مر جائے تو لکھنے والا کل کیا یہی رہے گا؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کل کسی اور سے لکھوایا جائے گا۔ فاروق اعظم نے کہا کل جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کر لو۔
جو اس کے مرنے کے بعد کرو گے وہ آج ہی کرو. جب یہ مرنے کے بعد بدل سکتا ہے تو تم اللہ کے لیے اس کو آج کیوں نہیں بدل سکتے ہو؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. اس کے علاوہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث کے اندر فرمایا. حضور فرماتے ہیں جو کسی بد مذہب کے پاس اس کی عزت کے لیے گیا، گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی ہے، اسلام کو گرانے کے اندر مدد کی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں آخر زمانے میں دجال کذاب ہوں گے. آخری زمانے کے اندر دجال دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے. وہ باتیں تمہارے پاس وہ لائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. آج آپ دیکھ لیں یہ مرزا پلمبر وغیرہ کیا کرتے ہیں، کبھی تم نے سنی تھی، کبھی تمہارے باپ دادا نے سنی تھی؟ تو کیا ان کے پاس دین نہیں تھا؟ وہ سارے کے سارے کافر مر گئے. وہ جتنے تمہارے باپ دادا گزرے ہیں جنہوں نے مرزا پلمبر جیسے فتنوں کو نہیں سنا، کیا وہ سب معاذ اللہ کافر مرے؟ تم مانتے ہو نا کہ وہ مومن مرے. تو انہوں نے ان فتنوں کو تو نہیں سنا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کچھ ایسے لوگ دجال کذاب پیدا ہوں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے اے میرے عزیزو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ. انہیں اپنے سے دور رکھو اور تم ان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، گمراہ نہ کر دیں. حضور فرماتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بیان کیجئے، ہمارے بچے کو بچا لیجئے. تمہارا بچہ گمراہوں کے پاس میں بیٹھ رہا ہے اور کہتے ہو کہ بچا لیجئے. یہ تو حال ایسے ہی ہوا کہ زہر کا پیالہ بچے کے ہاتھ میں دو اور کہو کہ اسے زہر پینے مت دینا. تو تم نے اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ دیا، پھر کہتے ہو کہ زہر پینے نہیں دینا. اگر گمراہی سے بچنا ہے تو سب سے پہلے گمراہوں سے بچنا ہوگا. اگر گمراہی سے نہیں بچنا ہے، اگر گمراہوں سے نہیں بچتے ہو تو یاد رکھ لو میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہی علاج فرمایا ہے کہ ان کو دور کر دو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دیں. میرے عزیزو اسی طرح سے بے شمار حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں الخوارج کلاب النار، یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں گے. آج اگر میں کہہ دوں تو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق سے گرا ہوا جملہ ہے، تہذیب سے گرا ہوا جملہ ہے. اگر یہ گنہگار تہذیب سے گرا ہوا جملہ کہہ رہا ہے تو یہ جملہ تو میرے باپ دادا کا نہیں، یہ اللہ کے محبوب کا جملہ ہے. یہ تو کیا ان کی زبان سے بھی معاذ اللہ تہذیب سے گرا ہوا جملہ نکلتا ہے؟ اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنے سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں میرا محبوب وہی کہتا ہے. تو وہاں تو حال یہ ہے. اور میرے آقا فرماتے الخوارج کلاب النار، یہ خارجی کون ہے؟ یہ جو اہل سنت کے خلاف عقیدہ تیار کرے اسی کو خارجی کہا جاتا ہے. یہ وہابیہ دیابنا کیا سب خارجی ہیں یہ. اور حضور فرماتے الخوارج کلاب النار، یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. یہ دنیا کا بھی کتا نہیں کہا، جہنم کا کتا کہا انہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں کہتے تہذیب والا جملہ نہیں ہے، ممبر پہ ایسی باتیں کرتے ہو. اس ممبر کی وہ حیثیت ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ کی حیثیت ہے. اور حضور خود فرما رہے ہیں، تو بتاؤ کیا معاذ اللہ یہ تہذیب سے گرا ہوا جملہ تھا؟ یہ اخلاق سے اچھے اخلاق میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو جو الفاظ نکلے ہیں، اچھے اخلاق ان الفاظ پہ قربان ہو جائیں. ان سے بہتر اخلاق اللہ تو فرماتا انک لعلی خلق عظیم، محبوب سب سے اچھی عادتیں تو تمہاری عادتیں ہیں، سب سے اچھے اخلاق تو تمہارے اخلاق ہے. جاؤ پڑھو سورۃ القلم کو اٹھا کر کے 29واں پارہ. تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث. اور یہ بھی یاد رکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہ فرمایا الساکت عن الحق شیطان، حق بات کو ظاہر کرنے سے خاموش رہنے والا شیطان ہے اور گونگا شیطان ہے. وہ حق بات جو بیان نہ کرے، اور آج تو اماموں کو حق بات کرنے سے روکا جاتا ہے. تو تم بھی شیطان ہوئے. جو علماء کو حق بات کرنے سے روکے، حضور فرماتے ہیں کہ حق بات کو ظاہر کرنے سے روکنے والا یا حق بات کو ظاہر نہ کرنے والا گونگا شیطان. الحق عن الشیطان الساکت عن الحق شیطان اخرس، گونگا شیطان ہے یہ. اس لیے وہابیوں سے اور تمام باطل فرقوں سے ہمیں دوری ہونی چاہیے. گستاخ رسول کو اور منافقوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ وہ پوری حدیث پاک موجود ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا، اس دن فاروق اعظم کو کچھ دیر ہو گئی تھی کسی کام کے جیسے مسجد میں آنے میں، اب منافقوں کو نکالا تو منافق جا رہے تھے، فاروق اعظم نے سمجھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، تو فاروق اعظم چھپ رہے تھے کہ نماز ختم ہو گئی ہے، اور منافق فاروق اعظم سے چھپ رہے تھے رسوائی کی وجہ سے۔ پہلے یہ حال تھا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی کی جمعہ تاخیر ہو جائے تو پہلے لوگ چھپا کرتے تھے، فاروق اعظم چھپ رہے تھے کہ لگتا ہے جمعہ ختم ہو گئی، میں پہنچ نہیں پایا۔ لیکن جب مسجد میں پہنچے تو حال کیا تھا؟ اچھا، اس کے اندر حال ایسا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، وہ پوری روایت میں پیش نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، حال یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں فلاں منافق باہر نکل جائے، تو وہ منافق اگر کسی صحابی کے قبیلے کا ہوتا، وہ صحابی اس کا کان پکڑ کر کے باہر نکالتا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ انہوں نے یہ گدی جو ہے، جب اس کے قبیلے کے منافق کا نام آیا صحابی کے، تو یہ گدی پر اس کو زور زور سے مارا اور اس کو باہر کر کے نکال دیا۔ پھر جب وہ اس کو باہر نکالا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے قبیلے کا ہوں، کیا میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تو میرے قبیلے کا بھلے ہے لیکن میرے رسول اللہ کا نہیں ہے، تو میرے قبیلے کا بھلے ہے لیکن میرے رسول کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو ہے کان پکڑ کر کے اور ذلیل کر کے مسجد سے نکالا ہے۔ آج مسجد سے نکالا جائے تو کہتے اللہ کا گھر ہے، مسجدوں سے کسی کو نہیں نکالنا چاہیے۔ مسجد سے تم کیا نکالو گی جس طرح رسول اللہ نے نکالا ہے ان کو، بے غیرت، اور ان کو ذلیل کر کے، بے غیرت کر کے ان کو مسجدوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 15ویں جلد میں صفحہ 106 اور 107 پر لکھا ہے، فاروق اعظم مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ادا کرے، اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نکلتے تو کسی مسافر کو پایا جو بھوکا تھا۔ اب مسافر تھا، فاروق اعظم نے اس کو پایا اور مسجد میں تھا، اس کا مطلب مسجد میں بھی کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا آخری زمانے میں مسجدوں میں ایمان والے کم ہوں گے، بے ایمان زیادہ ہوں گے، اور آج حال یہی ہے ہماری مسجدوں کا، صلح کلی زیادہ ہیں۔ فاروق اعظم نے مسافر کو بھوکا پایا، اپنے ساتھ اپنے کاشانے خلافت میں لے کر کے آئے، کھانا منگوایا۔ جب وہ کھانے بیٹھا کوئی بد مذہبی کی بات اس سے ظاہر ہو گئی، بد مذہب تھا، فوراً فاروق اعظم نے کہا کھانا اٹھاؤ اور اس مردود کو نکالو یہاں سے۔ مجھے بتائیے، مسافر تھا، بھوکا تھا، کھلا دینا چاہیے تھا؟ جیسے ہمارے منہ بڑے میٹھے ہو جاتے ہیں، کھلا دینا چاہیے تھا، کیا حرج جاتا ہے؟ جن کا کھاتے ہو کم سے کم انہی کا گاؤ تو۔ وہ فاروق اعظم کا نہیں کھا رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کھا رہا تھا، تو فاروق اعظم نے سوچا جس کا کھاتا ہے انہی کی برائی کرتا ہے، کہا فوراً اس کو نکالو، کھانا اٹھوا دیا۔ مجھے بتاؤ یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مر جاؤ گے تمہیں کہنا پڑے گا یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں، برے اخلاق میں نہیں کہہ سکتے۔ عبداللہ ابن عمر، جو میں نے فقیر گنہگار نے عمل کیا تھا، عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے سے کسی نے آ کر کے کہا فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا لا تقرؤوا منی السلام فإنی سمعت أنه أحدث، میری طرف سے اسے سلام نہیں کہنا، میں نے سنا ہے کہ وہ بد مذہبی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عمل، فرماتے ہیں میری طرف سے اسے سلام نہیں کہنا۔ آج کہتے وہ سلام کر رہا تھا، اب کیسے ہم سلام کا جواب نہ دیں؟ یہ اچھی عادت تھوڑی نہ ہے، یہ ہے اچھی عادت صحابہ کی، اور اللہ فرماتا میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ، ایمان ایسا چاہیے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے کے شاگرد سیدنا سعید بن جبیر، ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، اس نے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا میں نہیں سننا چاہتا، عرض کی صرف ایک کلمہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا سعید بن جبیر نے اپنا انگوٹھا چھوٹی والی انگلی پہ رکھا، مردود تو کہتا ہے ایک کلمہ کہنا چاہتا ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہے، سن۔ آپ نے اپنے انگوٹھے کو چھوٹی والی انگلی پر رکھ کر کے فرمایا لا نصف کلمۃ، تجھ جیسے مردود سے میں آدھا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا ہوں، تجھ جیسے مردود سے میں آدھا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور کیا وجہ ہے کہ آپ آدھا لفظ بھی سننا نہیں چاہتے؟ فرمایا از عیسیٰ منہم، یہ گمراہوں میں سے ہے، یہ گمراہوں میں سے ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ حسن بصری کے بصرہ کے اندر خواجہ حسن بصری کے بغل میں ان کا مزار شریف ہے۔ امام محمد بن سیرین تابعی بزرگ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صحابی رسول کے، ان کے پاس دو بد مذہب آئے، کہا حضور کچھ کلام اللہ آپ کو سنائے، اللہ کا کلام۔ آج ہم بھی بڑے مزے سے کافروں کا وہابیوں کا قرآن سنتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں بھی سنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لو تمہارا بہت برا حشر ہونے والا ہے اگر ان بچوں کے دلوں میں وہابیوں کی محبت بیٹھی اور آگے چل کر کے ان کا ایمان خراب ہوا تو تم جیسے استاذوں کو ہی جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے ان بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے۔
اپنے بچوں کو سنیوں کا قرآن سناؤ، بھلے طرز میں نہ ہو، مخرج سے تو پڑھ رہا ہے نا۔ ہمیں لہجہ نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کی محبت چاہیے، ہمیں طرز انداز نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف حضور کا پیار چاہیے۔ جہاں حضور کا پیار ہوگا اللہ کی برکتیں وہاں نازل ہوں گی۔ امام محمد بن سیرین سے دو بد مذہب آئے، کہا قرآن سن لے، کہا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا کچھ حدیثیں سن لے، کہا وہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو امام محمد بن سیرین نے کہا تم دونوں اٹھ کے جاتے ہو یا میں اٹھ کر کے جاؤں، یہاں سے تم دونوں اٹھ کے جاتے ہو یا میں اٹھ کر کے جاؤں۔ آخر کار وہ ذلیل ہو کر کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا حرج تھا اگر کچھ قرآن کی آیتیں اور مصطفیٰ کی حدیثیں سن لیتے؟ آج ہم سے بھی کہتے وہ تو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو پیارے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو امام محمد بن سیرین کو سنانے جا رہے تھے وہ تمہارے ابا جی کی بات نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کی بات تھی۔ امام محمد بن سیرین نے منع کر دیا، کہا میں نہیں سننا چاہتا۔ کہا کیوں نہیں سنا آپ نے، کیا حرج تھا؟ امام محمد بن سیرین نے کہا میں نے خوف کیا اگر وہ آیتیں یا حدیثیں پڑھتے اور اس کا اپنے سے مطلب نکالتے تو میں ڈر گیا کہیں میرے دل میں وہ بات رہ نہ جائے اور پھر میں ہلاک ہو جاؤں۔ اعلیٰ بیان کر کے کہتے ہیں ائمہ کو یہ خوف تھا اور اب عوام کو یہ جرأت ہے۔ ان اماموں کو تو یہ خوف تھا کہ کہیں ہمارا ایمان تباہ نہ ہو جائے۔ اعلیٰ فرماتے نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان کے بھلا دینے سے کبھی ایسے ظالموں اور یہودیوں، وہابیوں اور دشمنوں کے پاس بیٹھ گئے، اگر پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہرگز ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھنا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جو سنی کسی غیر سنی سے محبت رکھے اللہ اس کے عمل برباد کر دے گا اور نور ایمان کو اللہ اس کے دل سے نکال دے گا، اس کے دل سے نکال دے گا۔ اس لیے آج جو صلح کلیت کا فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور صلح کلیت کے فتنے کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اسی لیے پیغام دیا تھا اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ ہم تو دیو کے بندوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم حضور کے بندے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ انہی کے پوتے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ زندگی تو حضور کے صدقے میں ملی ہے نا، تو گانا بھی انہی کا ہے۔ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اور صلح کلی سے بچو گے کب، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ سنیت باقی رہے گی تو انشاءاللہ ہم بھی تاج الشریعہ کی طرح مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صلح کلیت کے فتنے سے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے عوام کی، اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔